کہ تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طور سے ادا کیے جائیں، صحیح طور سے ادا ہو جائیں، کہ ہر حرف اپنے غیر سے صحیح طور سے ممتاز ہو جائے۔ مثلا حرف جیم، ذال، زا، ضاد اور وا اپنے مخرج سے اس طرح صحیح ادا ہوں کہ سننے والا امتیاز کر سکے کہ کون سا حرف پڑھا گیا ہے۔ اس طریقے سے صحیح لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے۔ آہستہ آہستہ پڑھنے میں ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود کو سننے میں آئے۔ اگر کوئی معنی یعنی قریب میں کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں، یا اسے سماعت بہرا پن نہیں، اور اتنی دھیمی آواز سے قرات کی کہ خود کو بھی سننے میں نہ آیا، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ یعنی اتنی آہستہ پڑھنا کہ خود کو بھی سننے میں نہ آئے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ عالمگیر قرات فرض ہونے سے مراد مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر سنت و نفل کی ہر رکعت میں امام منفرد پر فرض ہے۔ ایک چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون، قاف، تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کو بار بار پڑھے۔ عالمگیر فتاوی رضویہ: قرآن شریف پڑھنے میں تجوید ضروری ہے، اور اتنی تجوید کم از کم کے حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچیں فرض عین ہے۔ صحت نماز کے لیے فن تجوید جاننا ضروری نہیں، البتہ حروف صحیح ادا ہونا ضروری ہے۔ یعنی تجوید کے جاننا، تجوید سے واقف ہونا یہ نماز کے لیے ضروری نہیں، بلکہ مخارج صحیح طور سے ادا ہو جانا یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ لفظوں کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں لفظ کا مخارج کے ساتھ ادا ہونا نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم اس پر غور کریں کہ ہم لفظوں کو اس طرح نہ کر دیں کہ ذال کی جگہ ذو نکال دیں، جیم کی جگہ زے نکال دیں، زا کی جگہ جیم نکال دیں، ضاد کی جگہ دال نکال دیں۔ اس طرح سے ہماری نماز ضائع ہو جائے گی۔ تو ہم اس پر غور کریں کہ قرات فرض ہے۔ اب فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر و سنت و نفل کی ہر رکعت میں مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا امام اور منفرد پر فرض ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا صرف ایک ہی رکعت میں قرات کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ یعنی فرض کی ایک ہی رکعت میں قرات کی تو نماز فاسد ہو گئی۔ اب سورہ